اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر قسم کی کونپلیں اگائیں، دیٹ مینس پلانٹس۔ ان کونپلوں سے ہم نے سبزیاں پیدا کیں جس سے ہم تاہ بر تاہ دانے نکالتے ہیں، کھجور کے گابوں سے پھلوں کی وہ گچھے نکالتے ہیں جو پھل کے بوجھ سے جھکی جاتی ہیں، اور ہم نے انگوروں کے باغ اگائے اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ اب ایک چیز میں یہاں پہ اس آیت کے مفہوم میں بتانا چاہتا ہوں کہ پھلوں کی جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ کچھ پھل جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور کچھ ایک دوسرے کے ساتھ مختلف بھی ہوتے ہیں، بوتھ آر دا سیم ٹائم۔ ایک ایگزامپل کے ساتھ سمجھتے ہیں، انار جو ہے وہ میٹھا ہے، تربوز جو ہے وہ میٹھا ہے، مینگو جو ہے وہ میٹھا ہے، تینوں پھل میٹھے ہیں، ہے نا؟ بٹ یہ تینوں پھل کا جو ٹیسٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو سیم بٹ ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے، دکھنے میں بھی ڈیفرنٹ ہے، رنگ بھی ڈیفرنٹ ہے، بٹ ہے سیم، میٹھا پھل ہے میٹھا، دیکھنے میں ڈیفرنٹ، کھانے میں ڈیفرنٹ، کلر بھی ڈیفرنٹ، ماشاء اللہ تبارک اللہ، ان کی جو ڈریسنگ ہوئی ہے وہ بھی ڈیفرنٹ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ماشاء اللہ تبارک اللہ یہ پیدا کیا ہے کہ ایک بیج آپ نے بویا، اس سے ایک درخت اگا، ٹھیک ہے؟ وہ بیج کا کلر الگ، مٹی کا کلر الگ، وہ درخت کا کلر الگ، پھر پتیاں اس میں وہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کونپلین، ٹھیک ہے؟ وہ پتیوں میں سے پھر وہ جھاڑ میں سے وہاں پہ اس کی ٹہنیوں پہ وہ پھل اگتا ہے، اور وہ پھل کا کلر الگ، وہ پھل کو کاٹو گے تو اندر الگ، اس کا ٹیسٹ الگ۔ اللہ اکبر، کتنا سوچنے والی بات ہے یہ، اگر آپ غور سے سوچو گے اس کے بارے میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی تو بات ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں کہ ہم نے جو ہدایت ہے نا وہ علم والوں کے لیے رکھی ہے، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ جو غور و فکر نہیں کرتے، جو مست ہیں، وہ مزے کرنے دو ان کو۔ جب یہ درخت پھل دیتے ہیں تو ان کے پھلوں اور ان کے پکنے کی کیفیت کو غور سے دیکھو۔ اللہ اکبر، جو میں نے بولا وہ چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ، الحمدللہ میرے کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آگے یہ آیت آنے والی ہے، میرے من میں یہ چیز آئی تھی، الحمدللہ وہی چیز یہاں پہ آ گئی۔ آپ دیکھ لیجئے، جب یہ درخت پھل دیتے ہیں تو ان کے پھلوں اور ان کے پکنے کی کیفیت کو غور سے دیکھو۔ لوگوں، ان سب چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں، مگر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور ان لوگوں نے جنت کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک کر دے لیا۔ اب جنت سے مراد ہے شیطان، اور یہ ان لوگوں کے لیے باطل عقیدہ کی طرف اشارہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو تمام اچھی چیزیں ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور تمام جو جانور ہیں، جو درندے ہیں، بچھو ہیں، سانپ ہیں، یہ سب جانور نے پیدا کیے، نعوذ باللہ، اور وہی ان کا خالق ہے۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں نے بظاہر ان بری چیزوں کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے سے پرہیز کیا، لیکن اتنا نہ سمجھ سکے کہ شیطان خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ اکبر، اور وہ سب سے بری مخلوق ہے۔ اگر بری چیزیں شیطان نے پیدا کی ہوئی ہیں تو اس بری چیز کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ حالانکہ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے اور سمجھ بوجھ کے بغیر اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراش لیں۔ حالانکہ اللہ کے بارے میں جو باتیں یہ بناتے ہیں وہ ان سب سے پاک اور بالا و برتر ہے۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کہاں ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں۔ اس نے ہر چیز پیدا کی ہے اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ لوگوں، وہ ہے اللہ جو تمہارا پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو۔ وہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے۔
اس کی ذات لطیف ہے اور وہ باخبر ہے، یعنی اس کی جو ذات ہے وہ اتنی لطیف ہے کہ کوئی بھی نگاہ اس کو پا نہیں سکتی، کوئی نگاہ اس کو دیکھ نہیں سکتی، اور وہ اتنا زیادہ باخبر ہے کہ وہ ہر نگاہ کو دیکھ لیتا ہے۔ اب یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو یہ سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ اس میں ایک ایگزامپل میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ اگر ایک چاند ہے، پوری دنیا زمین پہ جمع ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ پوری زمین پہ جو جمع ہوئی جو دنیا ہے، لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی بار میں چاند کو دیکھ لیں گے، رائٹ، چاند کی طرف دیکھ لیں گے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ وہاں سے ہم سب کو دیکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی لطیف ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت کا سامان پہنچ چکے ہیں۔ اب جو شخص آنکھیں کھول کر دیکھے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو شخص اندھا بن جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور مجھے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں سونپی گئی کہ ہر انسان کو کفر سے نکال کے مسلمان بنائیں اور اس کو جہنم کی آگ سے بچائیں، مطلب زبردستی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف پیغام پہنچانا، سمجھانا، دیٹس اٹ۔ سامنے والا پھر اس چیز کو سمجھے یا نہ سمجھے یہ ان کی خود کی ذمہ داری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری جسٹ کیا تھی کہ ان کی ذمہ داری تھی پیغام پہنچانا اور سامنے والے کو سمجھانا، دیٹس آل۔ اسی طرح ہم آیتیں مختلف طریقوں سے بار بار واضح کرتے ہیں تاکہ تم انہی لوگوں تک پہنچا دو، اور بالآخر یہ لوگ تو یوں کہہ کے اور باوجود اس کے یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ تم نے کسی سے سیکھا ہے۔ اب ہٹ دھرم قسم کے جو کافر تھے عرب کے، وہ بھی یہ چیز کہتے ہوئے بہت شرماتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بھی چیزیں بتا رہے ہیں اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے، وہ قرآن کا ذکر کر رہے ہیں اور قرآن کی آیتیں بتا رہے ہیں لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کا کلام بتا رہے ہیں لوگ۔ انہیں بھی یہ چیز کہنے میں انہیں شرم آتی تھی کہ یہ جو چیز کہہ رہے ہیں یہ خود سے کہہ رہے ہیں، خود کی ان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ اس کا ریزن سب سے بڑا یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی جو زندگی تھی نبوت سے پہلے کی، اس میں جو ان کا جو ریکارڈ تھا نا وہ ایک دم ٹاپ کلاس تھا، سب ان کی عزت کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے ایک تو یہ ایک ریزن تھا، اور دوسرا ریزن یہ تھا کہ سب کو یہ پتہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو اس وجہ سے وہ کس طرح سے اتنی زیادہ ڈیفیکلٹ اور اتنی زیادہ یونیک ایک ایسی آیتیں کیسے بیان کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ گھبراتے تھے اور یہ کہنے میں انہیں شرم آتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور جو لوگ علم سے کام لیتے ہیں ان کے لیے ہم حق کو آشکار کر دیں۔ اے پیغمبر تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو وحی بھیجی گئی ہے تم اسی کی پیروی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان سے بے پرواہ ہو جاؤ۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ ہم نے نہ تمہیں ان کی حفاظت پر مقرر کیا ہے اور نہ تم ان کے کاموں کے ذمہ دار ہو۔ اب یہ بات اگین وہی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایک ہی چیز لگائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے۔ جو لوگ اس پہ ایمان لائیں گے وہ جنتی ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے ڈر سنانا ہے۔ اللہ کے رسول کو صرف اور صرف یہی کرنا ہے کہ خوشخبری دینی ہے اور ڈر سنانا ہے، زبردستی نہیں۔ اور اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، وہ کوئی کچھ بھی غلط عمل کر رہے ہیں، اس کا جو بوال ہے، اس کی جو ذمہ داری ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ذمہ دار نہیں ہے اس چیزوں کے اوپر، وہ خود ذمہ دار ہیں ان چیزوں کے۔ مسلمانوں جن جھوٹے معبودوں کو یہ لوگ اللہ کے بجائے پکارتے ہیں تم ان کو برا نہ کہو، جس کے نتیجے میں یہ لوگ جہالت کے عالم میں حد سے آگے بڑھ کر اللہ کو برا کہنے لگیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے جو آج بھی ہم ٹی ویز، نیوز چینلز، بہت ساری جگہ پہ دیکھتے ہیں جہاں پہ الگ الگ دھرم کے لوگ بیٹھے ہوں گے، وہاں پہ ہمارا ایک مولوی صاحب بیٹھ جائے گا
جس کو پوری سمجھ ہوگی نہیں، وہ اپنے حساب سے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کریں گے وہاں پہ. اگر ان کو سچ بتاؤ، اگر اس مولوی انکل کو سمجھ ہوتی، اگر انہوں نے یہ آیت پڑھی ہوتی تو کیا وہ اس مجلس میں بھی بیٹھتا؟ جتنے بھی بڑے بڑے عالم ہیں، اچھے عالم، سمجھدار، قرآن پہ عمل کرنے والے، وہ لوگ کبھی بھی ایسے مجمع میں نہیں جاتے جہاں پہ ہمارے اللہ اور رسول اور ہمارے اسلام کے اوپر بات ہو رہی ہو، کبھی نہیں جاتے. تو سیدھی سی بات ہے کہ جہاں پہ بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے اسلام کے بارے میں غلط بات ہو رہی ہو تو وہاں پہ بیٹھ کے آپ صفائیاں پیش کرو یا ان کے معبودوں کو غلط بولو. یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط. آپ کو ایسی مجلس میں بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. ایسے جاہل لوگوں کو آپ کیا بتاؤ گے اسلام کے بارے میں؟ وہ کبھی سمجھیں گے بھی نہیں. اس دنیا میں تو ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے عمل کو اس کی نظر میں خوشنما بنا رکھا ہے. اگر کافر لوگ اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاخی کریں تو ان کو دنیا ہی میں عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی ضد کی وجہ سے، ان کی بدعمالی کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے ہم نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اس دنیا میں. لیکن آخر و کار ان سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، اور اس دن ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ جو بھی وہ سب کچھ کرتے تھے اس دنیا میں کیا وہ صحیح تھا یا غلط، اور ان کو ان کا پورا بدلہ دیا جائے گا انشاءاللہ. پھر ان سب کو اپنے پروردگار ہی کے پاس لوٹنا ہے. اس وقت وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے. اور ان لوگوں نے بڑی زوردار قسمیں کھائی ہیں کہ اگر ان کے پاس واقعی کوئی نشانی یعنی ان کا مطلب معجزہ آ گیا تو یہ یقین ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے. ان سے کہو کہ ساری نشانیاں اللہ کے قبضے میں ہیں. اور مسلمانوں، تمہیں کیا پتا کہ اگر وہ معجزہ آ بھی گیا تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، جس طرح یہ لوگ پہلی بار قرآن جیسے معجزے پر ایمان نہیں لائے. ہم بھی ان کی ضد کی پاداش میں ان کے دلوں اور نگاہوں کا رخ پھیر دیتے ہیں اور ان کو اس حالت میں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں. الحمدللہ 110 آیتیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں سورہ الانعام کی. آخری 55 آیتیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم کمپلیٹ کریں گے، اور اس کے بعد نیکسٹ سورہ انشاءاللہ. اور میں سچ بتا رہا ہوں، مجھے اتنا کچھ سیکھنے مل رہا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. آئی ایم ویری شیور جتنے بھی لوگ اس چیز کو اسٹارٹ ٹو اینڈ تک دیکھتے ہوں گے ان کو بھی سیکھنے ملتا ہوگا. بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ والا جو قرآن ہے یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ تو یہ والا جو قرآن ہے یہ میں نے لیا ہے گپ بک اسٹور سے، حذیفہ بھائی سے. انشاءاللہ ان کا نمبر یہ ہے، یہ نمبر پہ آپ ان کو کانٹیکٹ کریں، اسکرین شاٹ بھیج دیجئے. ٹھیک ہے، میں نے جب ایسے قرآن کیا تھا نا اس کا اسکرین شاٹ بھیج دینا، ان کو بولنا یزدان بھائی نے بولا ہے، وہ آپ کو قرآن بھیج دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. آئی ریئلی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.